سورہ اخلاص کی فضیلت میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 احادیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ اخلاص پڑھنے والے کو فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صحابی نے پوچھا ما واجبت، اے اللہ کے پیغمبر کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت دی واجبت لہ الجنہ، یہ جو بڑی محبت اور اخلاص اور چاہت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو، اللہ کی توحید بیان کرنے والے کو، اللہ کی صفات بیان کرنے والے کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ضمانت دی سورۃ اخلاص کی محبت اور تلاوت کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو ایک رات میں قرآن کے 10 پارے پڑھے؟ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ کیف یقرأ ثلث القرآن، ہم میں سے کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ ایک رات میں قرآن کے 10 پارے پڑھ سکیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشخبری سنائی، فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قل هو اللہ احد انہا لتعدل ثلث القرآن، مجھے اللہ کی قسم سورۃ اخلاص کی تلاوت 10 پاروں کے برابر ہے۔ جس نے محبت کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ اس بندے سے خوش ہو کے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، ضمانت اور بشارت ہے اس بندے کے لیے اللہ نے جنت میں محل تیار کر دیا ہے۔ اور چوتھی حدیث صحیح بخاری کی، ایک صحابی کو سورۃ اخلاص کے ساتھ بڑی محبت تھی، اللہ ہمیں بھی یہ محبت عطا فرمائے۔ اتنی محبت، اس سورت کے ساتھ اتنا پیار، اتنی لگن، صحابی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار نماز میں سورہ اخلاص پڑھنے والے صحابی کو ضمانت دی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہارا جو بھائی سورۃ اخلاص ہر نماز میں پڑھتا ہے، اس کو اخبروہ ان اللہ یحب، اس کو خبر دے دو، اس کو اطلاع دے دو کہ سورۃ اخلاص کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے ساری کائنات کا خالق و مالک عرش پہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس سورت کی محبت عطا فرمائے۔ لیکن یہ فضیلتیں، یہ اجر و ثواب اور اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے جنت کی ضمانت اس بندے کے لیے ہے جس کے عقیدے میں توحید ہو۔ ایک بندہ شرک کرتا رہے لیکن ساتھ سورہ اخلاص پڑھتا رہے، اس کے لیے کوئی خیر اور کوئی برکت نہیں۔ خیر و برکت اس کے لیے ہے جس کا عقیدہ بھی سورۃ اخلاص کے مطابق ہو،
اور سورۃ اخلاص کا عقیدہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، بیوی سے بے نیاز، اولاد سے بے نیاز۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ ولم یولد، اور نہ کوئی اس سے جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی ماں، نہ اس کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا اس کا ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور جھوٹے ہیں وہ لوگ جو سپیکر کھول کے کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ نہ اللہ کی ذات سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی شریک، اور نہ اس کے نور سے کوئی پیدا ہوا۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک اور برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ ہمیں اس صورت کے مطابق عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔